نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم المبين۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا بہت عظیم مرتبت والا مہینہ ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، اور اس ماہ کی فضیلت کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ اس مہینہ میں ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کی جائے۔ یہ نزول قرآن یا قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ پریشانی اور تکلیفوں پر صبر کیا جائے کیونکہ یہ صبر ہی کا مہینہ ہے۔ اور حضرات محترم، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماہ میں اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور بندہ اس ماہ میں افطار کے وقت اور روزے کے وقت جو دعا اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، بشرطے کہ یہ وہ شخص رزق حرام کا سوال نہ کرے۔ حضرات محترم، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہم کو پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان کو رزق حرام کے علاوہ اللہ رب العزت سے جو مانگنا چاہے مانگ لے کہ اس کو ملتا ہے، مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، تو رمضان بخشش کے لیے آتا ہے، رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا دنیا میں مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان المبارک میں قل هو اللہ شریف احد، قل هو اللہ شریف جیسے صورت عطا نہ فرماتا۔ حضرات محترم، جس طرح ہم کو بھی چاہیے کہ اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس ماہ میں کم از کم 3 قرآن شریف مکمل کرنا چاہیے، اور روزہ جہاں تک ہو سکے بالکل نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ چھوڑنا شرعاً حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر قصداً روزہ چھوڑا، اس کو اگر بادشاہ اسلام چاہے، اگر وہ سب کے سامنے کھلم کھلا کھاتا ہے تو بادشاہ اسلام اس کو سزا دے سکتا ہے، اور اس کی زبان کٹوا سکتا ہے، اس کا سر بھی کٹوا سکتا ہے۔ حضرات محترم، تو ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان جانیے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت، بغیر مرض کے افطار کیا، یعنی چھوڑ دیا، تو زمانے بھر کا روزہ اس روزے کا نیم البدل نہیں ہو سکتے، اگرچہ اس کے بعد میں بھی وہ رکھے۔ حضرات محترم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں روزے داروں کا روزہ کیا ہے اور ان کا دروازہ کیا ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے میں وہی لوگ جائیں گے جو روزہ رکھتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ خاص روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرات محترم، اور جس طرح مال کی زکوٰۃ روپیہ، پیسہ، غلہ وغیرہ ہے، اسی طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک روزہ سپر یعنی ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی، اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھے تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ روزہ دار
اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ سحری کا اہتمام کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سحری کرو، سحری کھانا سنت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا اے صحابی آؤ اور برکت والا کھانا کھاؤ، کیونکہ یہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے سحری کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ حضرات محترم، صحابی کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو بھی کھلایا اور ساتھ میں خود بھی کھایا۔ تو ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اب روزے کی نیت کر لے۔ تو میرے دوستو، روزے کی نیت کیا ہے؟ تو روزے کی نیت اس طرح کی جائے: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ حضرات محترم، روزہ رکھنے کی نیت یہ ہے: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو یہی ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے، نمازیں کثرت سے پڑھی جائیں، اور خاص کر کے ہمیں اس چیز کا طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے بار الہ، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس ماہ کا ہم ادب و احترام کریں اور روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبھی کا خاتمہ ایمان بالخیر پر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔